اوپلے والی مائی سکینہ، تیرے ہاتھوں سے بڑی بو آتی ہے، لگتا ہے تو نے زندگی بھر بس اوپلے ہی تھاپے ہیں۔ ماسی ادھر بیٹھ، بڑی بدبو آ رہی ہے تیرے بدن سے۔ ماسی تیرا گھر تو سارا ہی سڑتا رہتا ہوگا۔ ماسی تو کیا کرے گی اتنے پیسے جوڑ کر؟ کوئی کپڑے ہی خرید لیا کر، ان کپڑوں میں تو بس اوپلوں کی بدبو ہی بس گئی ہے۔ ماسی سکینہ کو نہ جانے ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے سنتے سنتے سالوں گزر گئے تھے، مگر وہ تو جیسے ہر بدبو سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے بس نبی جی کے قدموں میں جانا ہے، مدینے پاک کی خاک کو آنکھوں سے لگانا ہے۔ اسی حسرت نے ماسی سکینہ کو سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا تھا۔ شوہر جوانی میں ہی داغے مفارقت دے گئے، اولاد سے اوپر والے نے محروم رکھا تھا، ماں باپ پہلے ہی چل دیے تھے، اس بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کئی دفعہ کوشش ہوئی کہ وہ دوبارہ گھر بسا لے، پر مائی سکینہ نے اپنے دل میں نبی جی کے قدموں میں جا بسنے کی لو لگا لی تھی۔ اسی تڑپ میں تپتی دھوپ ہو یا سخت سردی، وہ دن بھر اوپلے تھاپتی، اپنی کمائی کبھی خود پر خرچ نہ کی۔ کپڑے کھانا جو کوئی دے دیتا بس اسی میں گزارا کرتی، اور کبھی بیمار بھی پڑ جاتی تو ایک ہی دعا مانگتی، رب سونے تیرے پاس تو آنا ہی ہے نا، بس مجھے تب تک نہ بلانا جب تک میں نبی جی کے قدموں کی خاک کو نہ چوم لوں، پھر بے شک ایک سانس بھی اور نہ دینا، ربا پر اب بھی نہ بلانا۔ ایسے ہی تڑپتے اور مدینے پاک کی آس لگائے روز کی کمائی اس کٹیا میں رکھی صندوقچی میں رکھتی، ہر روز نکالتی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ گن لیتی، بس سوچتی کہ نہ جانے کب پورے ہوں گے اور کب بلاوا آئے گا کہ نبی جی کے قدموں میں پہنچ سکوں۔ وہ برستی آنکھوں سے اپنی اس جمع پونجی کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور جوڑ کر اسی میں واپس رکھ دیتی۔ برسوں ہو گئے تھے اسے یہی سب کچھ کرتے ہوئے۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ اب تو اتنی رقم ہو چکی ہوگی، اب اس سے اور صبر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کل ہی شیدہ آئے گا تو یہ رقم گنواؤں گی، پھر بس وہ مجھے نبی جی کے پاس مدینے پاک بھجوا دے گا۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، نیند کوسوں دور تھی۔ صبح تڑکے ہی 2 جھگیاں چھوڑ کر کچے مکان کے باہر وہ جا پہنچی اور آوازیں دینے لگی، شیدے او شیدے، آج مزدوری پر جانے سے پہلے میری بات سن کے جانا۔ برابر والی جھگی سے مائی بختارہ جھانکی، پوچھا خیر تو ہے نا مائی سکینہ، اتنے تڑکے کیوں آوازیں لگا رہی ہے؟ او کچھ نہیں، بس مجھے کام پڑ گیا ہے شیدے سے۔ اتنی دیر میں شیدے کی آواز آئی، کیا ہوا مائی سکینے؟ پتر آجا پھر بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جھگی میں چلی آئی، صندوقچی کھولی، اس میں سے ساری زندگی کی کمائی نکالی اور ایک چادر پر ڈال دی۔ سب سے بڑا نوٹ 100 کا ہی تھا، اس کے بعد 50 کے کئی نوٹ، 10 20 اور 5 کے سکے چادر پر بکھرے پڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں شیدہ آیا تو دیکھ کر بولا، کیا ہوا مائی سکینے، یہ کیا ہے؟ پتر یہ تیری مائی سکینے کی عمر بھر کی کمائی ہے، جب سے تیرا چاچا مرا ہے نا تب سے میں نے اوپلے تھاپنے کا کام کیا، برسوں بیت گئے پتر، کبھی 20 کا کام ملا، کبھی 10 کا، کبھی 50 کا، میں نے کچھ بھی خرچ نہ کیا کہ میں نبی جی کے قدموں میں جاؤں گی، برسوں جو کچھ جوڑ جوڑ کر رکھا وہ یہ ہے، بس پتر اب تو اسے گن اور مجھے مدینے پاک بھیج دے۔ پتر پھر چاہے رب سونا مجھے وہاں ایک سانس بھی اور نہ دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیدہ زمین پر بیٹھ گیا اور رقم گننے لگا۔ 100 کے الگ رکھ، 50 والے الگ کر وہ گڈیاں بناتا جا رہا تھا
اور الگ الگ رکھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی 4 جماعتیں ہی پاس تھا۔ بس گنتی بھی کام چلانے جیسی ہی آتی تھی اسے۔ سارے پیسے جمع کرتے، حساب لگاتے بڑی دیر گزر گئی۔ مائی سکینے، یہ تو 34,885 روپے ہیں۔ میرا سیٹھ ابھی پچھلے ہفتے ہی گیا تھا مدینے پاک عمرہ کرنے، اس کے 85,000 روپے لگے ہیں، اور مائی حج پر تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے پیسوں میں جا سکے گی۔ ابھی تو عمرے کے لیے بھی تجھے اور جمع کرنے پڑیں گے۔ مائی سکینے کا تو جیسے کسی نے کلیجہ ہی نکال لیا ہو، اس کے پاس آدھے بھی پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ ہائے، اب کیسے نبی جی کے قدموں میں جاؤں گی؟ اس کی آواز اندر ہی گھٹ رہی تھی۔ اچھا جا پتر، تو جا، رب سونا بھیجے گا مجھے نبی جی کے قدموں میں۔ شیدے کو تو اس نے بھیج دیا، خود مگر بے سکون ہو گئی۔ بنا کچھ کھائے کام پر نکل آئی، مگر جی تھا کہ لگتا ہی نہ تھا۔ اندر ہی اندر دکھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ عمر کے کتنے برس گزار دیے رقم جمع کرتے، اب اور کتنے برس گزاروں گی؟ بس روتے روتے اوپلے بناتے وہ رب سونے سے شکوے کرنے لگی، مگر مدینے پاک کی دھن نے اسے پھر سے اسی کام پر لگا دیا۔ اب وہ زیادہ کام کرتی، زیادہ وقت لگاتی، بس اسی میں جتی رہتی۔ اس شام گھر واپس جاتے ہوئے اسے اپنی پرانی باجی یاد آ گئیں۔ بڑی رحم دل تھیں۔ ان کے گھر اس نے شادی کے بعد کچھ دن کام کیا، پھر شوہر کے منع کرنے پر وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ راجو کہتا، جب تلک میں زندہ ہوں تو گھروں میں کام نہیں کرے گی، بس نئی جگہ ہے تو کچھ دل کر لیا۔ اب میرا کام ٹھیک چل پڑا، اب تو کچھ نہیں کرے گی۔ بس اس نے بھی ضد نہ کی۔ بی بی جی کہتی، سر کا سائیں کمائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب اسے وہ باجی یاد آ گئیں، ان سے ملنے جاؤں گی۔ اس دن وہ خوب اچھی طرح نہائی، اور جو سوٹ اس بار رمضان میں اسے راشن کے ساتھ ملا تھا وہ نکالا، بال بنائے۔ برسوں بعد اس نے شیشے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی ایک مکمل عورت تھی، اچھی شکل صورت والی، جسامت بھی لمبی چوڑی۔ وہ کہیں سے عمر رسیدہ نہیں لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنی ساری خواہشیں بس ایک خواہش کے پیچھے مار دی تھیں۔ شیشے کے سامنے سے ہٹی، ساری رقم نکال کر ایک کپڑے میں باندھی، بڑی سی چادر لی اور باجی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ باجی زلیخا نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ ارے سکینہ، کیسی ہے؟ برسوں بعد یاد آئی تجھے؟ بالکل ہی بھول گئی تھی، چل آجا اندر۔ وہ دیکھتے ہی اسے گلے ملی، شکوے کیے اور ساتھ لے کر صحن میں آ گئیں۔ بس باجی، جب سے راجو گیا میری دنیا بس اوپلے اور میری کٹیا ہی ہیں۔ پر باجی، میں آپ کے پاس ایک بڑے کام سے آئی ہوں۔ اس سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مدینے پاک جانے کی بات کرنے میں مزید کچھ دیر کرے۔ ہاں ہاں بول سکینہ۔ زلیخا ایک اچھی نیک دل عورت تھی۔ باجی، میں نے راجو کے جانے کے بعد برسوں ہوئے اپنی زندگی کا مقصد بس نبی جی کے قدموں میں جا کر بسنا ہی بنا لیا تھا۔ دن رات محنت کی، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ باجی، کبھی بیماری میں بھی میں نے اس میں سے خرچ نہ کیا، پر باجی کل شیدے نے وہ ساری رقم گنی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اتنے پیسوں میں میں مدینے پاک نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی اور آخری بات پر سسکی۔ باجی، میری تو زندگی برباد ہو جائے گی جو مدینہ پاک دیکھے بنا مر گئی۔ باجی، تم صابر صاحب سے بات کر کے مجھے کسی طرح مدینے پاک بھجوا دو، میں وہ ساری رقم لائی ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی رقم نکالی اور میز پر رکھ دی۔ زلیخا کو اس کے اندر کی تڑپ نظر آ رہی تھی۔ اس نے صابر صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور اسے کل آنے کو کہا۔
कल तक का कैसे इंतज़ार करूं नबी जी, कैसे? मैं तो बस जी ही मदीने पाक के लिए रही हूँ। रात कुटिया में बैठी सकीना कभी उठती, कभी बैठती, कभी लेटती, कभी झुग्गी का पर्दा हटाकर देखती सुबह होने में कितनी देरी है, फिर जाए नमाज पर आ बैठी। उसे लंबी चौड़ी दुआएं तो आती नहीं थी, बरसों से बस एक ही दुआ थी उसकी, तो वो सजदे में रोती वही दोहराने लगी, रब सोहने नबी जी के कदमों में बसा दे, एक बार खाके मदीना चूम लूं, फिर चाहे अगली सांस भी ना दो। रब सोहने रोते रोते कब उसकी सजदे में आंख लग गई उसे पता ही ना चला। मुर्गा बांग देने लगा तो आंख खुली, देखा तो जाए नमाज पर सजदे में ही सोई हुई थी। उठी, फिर से वज़ू किया। बीबी जी ने कुरान पढ़ाते हुए सिखाया था कि वज़ू करना, उन्होंने ही तो इसके दिल में ये नबी जी के इश्क का बीज बोया था। बीबी जी, अल्लाह ने हमें बड़े घर क्यों नहीं दिए, कोठियाँ क्यों ना दी, हम क्यों झुग्गियों में रहते हैं? उसके ऐसे सवालों के जवाब में बीबी जी उसे समझाती। हमारे नबी जी अल्लाह से कहते थे, अल्लाह जी मुझे गरीबों के साथ उठाना, मुझे क़यामत के दिन उनके साथ ही रखना। नबी जी सारी सारी रात रोते थे उस माँ की तरह जिसका बच्चा बिगड़ा हुआ हो और उसे पुलिस पकड़ने आ जाए तो माँ कैसे तड़पती है ना उसे छुड़वाने को, और जब तक वो छूट ना जाए तब तक माँ को करार नहीं आता। हाँ, मैंने देखा था मासी बरकते के बेटे को, जब पुलिस जेब काटने पर पकड़ कर ले गई थी, मासी सारी रात दरवाजे के बाहर बैठकर रोई थी। जब तक वो नहीं आया था ना बीबी जी, मासी बरकते ने कोई शय नहीं खाई थी। हाँ सकीने, बस नबी जी भी ऐसे ही रोते थे हमारे लिए। अल्लाह सोना एक बार मदीना पाक दिखा दे, नबी जी के कदमों में ले जाए तो समझूं कि उम्र भर की खुशी पा ली मैंने। बीबी जी का ये कहते कहते आंसुओं से चेहरा भर जाता और फिर धीरे धीरे ये आग बीबी जी से उसके अंदर भी मुंतकिल होने लगी थी। अब वो खुद बीबी जी की उम्र को पहुंच गई तो ये आग भी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। वो उठी, नमाज पढ़ी, सूरज निकलने तक जो तस्बीह उसे बीबी जी ने याद कराई थी पढ़ती रही। साबिर साहब चले जाएं तो फिर जाऊं, उसने मुश्किल से वक्त काटा। बाजी जी मुझे खुशी की खबर सुनाना। वो जुलेखा के सामने बैठी थी। जुलेखा ने कहा, देखो सकीना, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है ना तो बस वो सब कुछ ही दे देता है, अगला पिछला सारे हिसाब चुका देता है। क्या मतलब है बाजी जी? साबिर साहब ने मेरी बात मान ली, उसका चेहरा ही खिल उठा। सकीना, बंदा की क्या औकात है कि वो सुने, सुनता तो बस अल्लाह साईं है और ये उसकी मर्जी, वो जैसे चाहे सुने। अच्छा अब गौर से सुन, जुलेखा ने सकीना को करीब बिठाते हुए कहा। हमारा ड्राइवर था, वो मदीने पाक चला गया था। वो जिस शेख के पास काम करता था, अभी कुछ महीने पहले उसकी बीवी 3 बच्चे छोड़कर मर गई है। अब उसे एक समझदार औरत की ज़रूरत है जो उसके बच्चों को संभाले। वो ड्राइवर छुट्टी आया हुआ था तो उसने हमसे जिक्र किया इस बात का, और देखो तुम्हें अल्लाह ने मेरे पास भेज दिया। अच्छा बाजी, तो वो मुझे मदीने पाक में नौकरी दिलवाएंगे? वो एकदम खुश होकर बोली। नहीं सकीना, नौकरी नहीं, उसे नौकरानी की नहीं बीवी की ज़रूरत है। और देखो तुम अभी भी एक तवाना औरत हो, तुम्हें भी एक घर की ज़रूरत है। अल्लाह तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है, अब इनकार ना करना। बस उम्र भर नबी जी के कदमों में बसने की दुआ मांगी थी ना तुमने, देखो अल्लाह सोने ने कैसे सुनी है। सकीना तो जैसे सख्ते में थी। बाजी, मैं तो शादी, घर, सब कुछ भुला चुकी हूँ। बस सकीना, अल्लाह की मेहरबानी है, अब तुम बस ओपले वाला काम छोड़ दो और हाँ कर दो।
میں اسے کہوں گی وہ کچھ ہی دن میں آ کر نکاح کر کے تمہیں لے جائے گا، پھر بس رہنا اپنے نبی جی کے قدموں میں عمر بھر۔ سکینہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اپنی قسمت پر۔ اسے نہیں پتا وہ کیسے واپس جھگی تک آئی۔ باجی زلیخا کی مہربانی سے جلد ہی سارے معاملات طے ہو گئے۔ مائی سکینے کا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ جھگی کو چھوڑ کر باجی زلیخا کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی، جو شیخ نے اسے ویزا بننے تک کے لیے لے کر دیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد وہ مدینے پاک جا رہی تھی، روتی جاتی، سامان رکھتی جاتی۔ نبی جی کے قدموں میں لے جا رہا ہے سونا رب۔ مدینہ پہنچی تو بے حال تھی، جہاں سے گزرتی روتی جاتی۔ نبی جی اوپلے والی سکینہ کو کیا دولت دے دی۔ ہائے نبی جی، بدبو سے بھرے اوپلے والی کے نصیب میں مدینے پاک کی گلیوں کی خوشبوئیں لکھ دیں۔ نبی جی اندر ہی اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ مدینے پہنچی، گھر میں داخل ہوئی، 2 کمروں کا فلیٹ ہوا کے لیے لگی سامنے کھڑکی کو کھولا تو سامنے نبی جی کا ہرا ہرا گنبد دیکھ کر دل جیسے شکر اور عشق کی اس آگ سے پھٹ جائے گا۔ نبی جی اوپلے والی سکینہ کو اپنے گھر کے سامنے لا بسایا۔ ہائے نبی جی، کیسے منہ دکھاؤں، کیسے آؤں؟ سال بعد آئی تھی پاکستان، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، کھلی ہوئی سی رنگت، اب وہ خود ایک باجی لگ رہی تھی۔ جھگی بھی آئی، کسی سے پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ سارا محلہ جمع تھا، وہ سب جو اس کی بدبو کی وجہ سے قریب نہیں بٹھاتے تھے، آج سارے اس کے سونے کے کنگن اور اس کے کپڑوں کو دیکھنے ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی جاتی، کہاں اوپلے والی مائی سکینہ اور کہاں نبی جی کے قدم۔ جب جب کھڑکی کھولوں نبی جی کا گھر سامنے، اوپلے والی سکینہ۔ اللہ پاک نے تو تیرے بھاگ ہی کھول دیے، سبحان اللہ۔